السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی آج ہم کیا یاد کریں گے؟ جی پیارے بچوں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے اور ہم کچھ چیزیں یاد کریں گے جو کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ نمبر 2 پر آتی ہیں، اور صفحہ نمبر 2 پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے آتا ہے بچوں کے لیے نصاب۔ ہاں جی بالکل، اور کتاب کامیابی کی راہیں جو ہے اس میں سے حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جو ہے وہ ہمارے کورس میں جاری ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ تو آج کے لیے سورہ الفلق جو ہے یہ آپ کو دی گئی ہے یاد کرنے کے لیے، اور اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہم ایک ایک حرف میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بسمی کا مطلب ہے نام کے ساتھ، اللہ اللہ، الرحمن بن مانگے دینے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ غور سے سن رہے ہیں؟ اور کل کل کہتے ہیں تو کہہ دے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح، صبح کے وقت کو کہتے ہیں، صبح کا جو پھاڑنے والا رب ہوتا ہے نا، صبح کے وقت طلوع کرنے والا، من سے، شرری برائی شر، ما جو۔ عائشہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہے نا؟ آپ پڑھتی ہیں نا ترجمے کے ساتھ؟ جی باجی۔ خلق اس نے پیدا کیا، وا کا مطلب کیا ہوتا ہے عائشہ؟ واہ اور ویری گڈ، ہاں جی۔ اور من کا مطلب بتائیں؟ من سے۔ ہاں جی۔ اور شرری، شر کہتے ہیں برائی کو یا شر کو، ٹھیک ہے؟ غاسقن اندھیرا کرنے والا، اذا جب، وقبا وہ چھا گیا، ومن شرری اور برائی یا پھر شر سے، برائی سے یا شر سے، النفاثاتی پھونکے مارنے والیاں، اور فی کا مطلب کیا ہوتا ہے عائشہ؟ میں۔ ویری گڈ، ہاں جی یاد ہے آپ کو، ہے؟ العقدی گرہیں، ومن اور سے، شرری برائی۔ دیکھیں 3 دفعہ آ گیا ہے نا شر کا لفظ، اب آپ کو یاد رہنا چاہیے، شر کو بھی کہتے ہیں اور شر سے مراد ہوتی ہے برائی، یاد رہے گا آپ کو؟ جی ہاں جی۔ حاسدن حسد کرنے والا، اس کا معنی بھی اس لفظ کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں نا۔ اذا جب، ابھی ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی، اذا جب، حسدا اس نے حسد کیا۔ اچھا جی، اب پیارے بچوں میں آپ کو با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو، اور گنہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جی تو پیارے بچوں، اب مجھے کون بتائے گا کہ اس کے بعد یاد کرنے کی باتوں میں کیا آتا ہے؟ جی روزمرہ کی دعائیں۔ ہاں جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے، اور یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، تو وہ ہمارے ساتھ یہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون سی دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ قرآن کریم سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث بھی آتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔
اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں، اس وجہ سے اس کو 40 اطفال کہا جاتا ہے۔ 40 کہتے ہیں 40 کو۔ اور حدیث ہے، چلیں پڑھیں، ارحامکم ارحامکم ارحامکم، ارحامکم، ہاں جی، ارحامکم ارحامکم، اس کا ترجمہ ہے، چھوٹی سی ہے نا، مزے کی ہے حدیث، چھوٹی سی بالکل، تو اس کا ترجمہ ہے تمہارے رشتہ دار آخر تمہارے اولو الارحام ہی ہیں۔ اچھا تو فارس، کیا آپ مجھے یہ حدیث سنا سکتے ہیں؟ جی، ہاں جی سنائیے۔ ارحامکم ارحامکم۔ ہاں آپ کا تو یاد ہے یہ جو حدیث ہے نا، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اور سنی بھی ہے ہم نے فارس سے، یہ اس کا مطلب جو ہے کہ تمہارے رشتہ دار آخر تمہارے اولو الارحام ہی ہیں، تو مراد ہے کہ رشتہ داروں کو بالکل اپنا سمجھ کر ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کو اپنا بے حد قریبی سمجھنا چاہیے۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ماما کی طرف سے اور بابا کی طرف سے، یعنی کہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے رحمی اور خونی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اچھا جی پیارے بچوں، تو اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یاد کریں۔ آج کا الہام ہے انی انرتک واخترتک، اور اس کا ترجمہ ہے میں نے تجھے روشن کیا اور چن لیا۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 444 سے لیا گیا ہے، ایڈیشن 2023۔ بچوں آپ میرے پیچھے پڑھیے، یہ انی انرتک انرتک واخترتک، واخترتک، میں نے تجھے میں نے تجھے روشن کیا روشن کیا اور چن لیا۔ اور چن لیا۔ اچھا جی، تو بچوں یہ والا چھوٹا سا الہام تھا، یہ آپ میں سے کسی کو یاد ہوا؟ انی انرتک واخترتک۔ جی شاباش۔ اور اس کے بعد قصیدہ یاد کریں۔ اور آج ہم نے کون سا شعر یاد کرنا ہے؟ 23۔ ہاں جی، 23 جو ہے وہ شعر ہم نے یاد کرنا ہے، اور امید ہے کہ سب بچے قصیدہ یاد بھی کر رہے ہوں گے، اور کچھ کو پہلے سے بھی یاد ہوگا، اور جن کو پہلے سے یاد ہے ان کو چاہیے کہ اب وہ ترجمہ بھی یاد کریں۔ تو ہمارے پاس شعر ہے قصیدے کا، میں پڑھتی ہوں۔ عادت بلاد العربی نحو نظارۃ بعد الوجا والمحلی والخسرانی۔ جی اب میرے پیچھے پڑھیں آپ۔ عادت بلاد العربی بلاد العربی نحو نظارۃ نظارۃ بعد الوجا بعد الوجا والمحلی والمحلی والخسرانی۔ والخسرانی۔ ہاں جی، اس کا ترجمہ ہے ملک عرب خشک سالی، قحط اور تباہی کے بعد شاداب ہو گیا۔ تو میرے پیچھے آپ دہرا لیں ایک دفعہ یہ ترجمہ۔ ملک ملک عرب خشک سالی، خشک سالی، قحط اور تباہی کے بعد شاداب ہو گیا۔ جی پیارے بچوں، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔